بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی محبت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کی کرامات کا واقعہ بتائیں گے۔ جب 300 مردے قبرستان سے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ظہور بچپن میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ آئیے جانتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبصورت کرامات۔ جب حضرت غوث پاک بچپن کی حالت میں تھے تو ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے دربار میں ایک باپردہ خاتون اپنے کمسن بیٹے کی لاش چادر میں لپیٹ کر سینے سے چمٹائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آئے اور ہمدردانہ لہجے میں اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا شوہر اپنے لگتے جگر کے دیدار کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ ہے۔ یہ بچہ بیمار ہو گیا تو میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی اسے بڑی امید کے ساتھ لے کر حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت بہت مشہور ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر سے رونے لگی۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دل پگھل گیا اور آپ کی رحمت بری زبان سے یہ الفاظ نکلے، محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے بچے کی لاش سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ بچہ سچ مچ زندہ ہو چکا ہے اور ہاتھ پیر مار کر کھیل رہا ہے۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس آئے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لپکے اور یہ کہا کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور بزرگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قبرستان کی طرف مڑے اور بلند آواز سے پکارا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے بزرگ اچانک رک گئے کیونکہ قبرستان سے تقریباً 300 مردے اٹھ کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ڈھال بن چکے تھے اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنا چاند سا چمکتا چہرہ لیے مسکرا رہے تھے۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک تو پہلے ہی حفظ کر لیا تھا، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم فقہ درسہ اراء سے بڑے فقہا سے حاصل فرمایا۔ علم احادیث شریف بھی آپ نے بہت بڑے محدثین سے حاصل فرمایا۔ علم تصوف آپ نے حضرت یوسف بن ایوب الحمدانی سے حاصل فرمایا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تفسیر، احادیث، فقہ، کلام، اصول، نحو اور بہت سے ظاہری اور باطنی علوم کے حامل تھے۔ آپ کے علمی، اخلاقی، روحانی اوصاف اور خصائل پر علماء عظام نے آپ کو بڑے القابات سے یاد کیا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: ذو البیانین، کریم الجدین والطریفین، صاحب البرہانی و سلطانی، امام الفریقین والطریفین، ذو الجراجین والمنہاجین، غوث الاعظم ثقلین اور غوث الاعظم دستگیر وغیرہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔